اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن يستنكف المسیح ان يكون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانُ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ کل ہم دیکھا کہ نصارہ عیسائیوں کے عقائد کا ذکر ہو رہا تھا، اور اللہ رب العزت نے پوری وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی توحید میں کسی قسم کا کوئی رخنا، کوئی خامی، کوئی کمی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جا سکتی۔ کسی بھی حوالے سے کوئی تعویل، کوئی فلسفہ اگر اس میں کہا جائے تو وہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس میں فرمایا کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، فرمایا کہ خود عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو تو کوئی عار نہیں ہے یہ کہنے میں کہ اللہ کا بندہ ہوں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو یہ تعلیم دیتے گئے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، ان کو تو کوئی عار نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو جب ان کو یہ کوئی عار نہیں ہے تو ان لوگوں نے یہ عقیدہ کہاں سے گھڑ لیا؟ مقصد یہ ہے، یعنی خود پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، تو ان لوگوں نے یہ عقیدہ کہاں سے گھڑ لیا؟ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، فرمایا جو اللہ کی عبادت کو عار سمجھے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور پھر استکبار کرے، تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو اللہ ان سب کو پھر قیامت کے دن اکٹھا کر لے گا، اور اکٹھا کرے کیا کرے گا؟ جہنم میں جھونک دے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اس کے بالمقابل وہ لوگ جو سچے دل سے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ بھی دے گا۔ اب اپنے فضل سے کتنا زیادہ دے گا یہ ہر بندے کا علیحدہ ہوگا، یعنی جتنا کسی کا خلوص ہے، جتنا اخلاص ہے، جتنا اللہ سے تعلق ہے، اس کے رسول سے محبت ہے، اتنا ہی اللہ اس کو زیادہ عطا فرمائیں گے، اور یہ پیمانہ اللہ جانتا ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اطاعت ضروری نہیں ہے، محبت بھی ضروری ہے، محبت بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں میں دونوں چیزیں لازمی ہونی چاہیے، ایک ہے اطاعت، ایک ہے محبت۔ اب دیکھیں عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین کا، مکہ مدینے کا سب سے بڑا منافق، 5 نمازیں باجماعت پڑھتا تھا اور حضور کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا، لیکن اللہ نے خود قرآن میں یہاں تک منع کر دی کہ آپ نے ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، آپ نے اس کے لیے دعا بھی نہیں کرنی۔ کیوں؟ کہ محبت نہیں تھی، کام پورے کر رہا تھا، یعنی سارے نماز، روزہ، ساری چیزیں، دن رات لگا ہوا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر منافقت تھی، دل کے اندر کفر تھا، دل کے اندر بغض تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضروری ہے کہ وہ اطاعت بھی ہو، اتباع بھی ہو، محبت بھی ہو۔ فرمایا ہم ان کا پورا بدلہ دیں گے اور اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے دیں گے۔ اب اپنے فضل سے کس کو کتنا زیادہ ملے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہر بندے کا اللہ سے معاملہ ہے، اللہ سے تعلق ہے، جتنا جس کا تعلق زیادہ ہوگا اللہ اس کو اتنا ہی زیادہ بدلہ عطا فرمائیں گے۔
وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور فرمایا جو لوگ اس کو عار سمجھیں گے یعنی اللہ کی عبادت کو، اللہ سے تعلق کو، وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر کریں گے، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا تو اللہ ان کو بڑا دردناک جو ہے عذاب دے گا، وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور وہ اللہ کے پاس کوئی مددگار اور کوئی دوست نہیں پائیں گے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے دنیا کے اندر ان کے جو پیر جو ہے وہ ان کو وہاں پہ چھڑا لیں گے تو وہاں پہ کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اگر انہوں نے غلط عقائد پر، غلط طریقے پر زندگی گزاری تو وہاں پر وہ کسی دوست اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے، کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، پھر کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب حضور کا ذکر آتا ہے تو اللہ یا ایھا الناس کہتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف نبی ہیں۔ اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک دلیل، ایک حجت آ گئی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور ہم نے نازل کیا ہے تمہاری طرف ایک بڑی واضح روشنی۔ اب اس دلیل اور روشنی سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے، بعض مفسرین کی، کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ دونوں ہی صحیح ہو سکتی ہیں، دونوں ہی روشنی ہے، دونوں ہی نور ہے، دونوں ہی دلیل ہے، تو دونوں آراء صحیح ہو سکتی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے تمہاری طرف یہ روشنی بھیج دی ہے اور یہ دلیل اور حجت بھی بھیج دی ہے، اب اس پر عمل کرو۔ کیا کرو؟ اب آگے ذکر آیا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو جو لوگ ایمان والے ہیں، باللہ جن کا اللہ پر ایمان مضبوط ہے، وَاعْتَصَمُوا بھی اس روشنی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ ایک ہی بات ہے، یعنی قرآن مجید کہا جائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے، ایک ہی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی چلتا پھرتا قرآن تھے۔ فرمایا اس کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اب کیا ہوگا جب تھام لیں گے؟ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ تو اللہ پھر ان کو اپنی رحمتوں میں داخل کر دے گا، وَفَضْلٍ اور اپنے فضل میں داخل کر دے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور ان کو ایسے سیدھے راستے کی ہدایت دے گا جو سیدھا جنت میں لے جائے۔ یعنی جنہوں نے تھام لیا اس روشنی کو، یعنی قرآن مجید کی روشنی کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کو، تو ان کا پر اعزاز یہ ہوگا کہ اللہ ان پر اپنی رحمت اور فضل کرے گا اور ان کو ایسے راستے کی ہدایت دے گا جو سیدھا ان کو جنت میں لے جائے۔ اب یہاں پر سورہ نساء کا اختتام ہو رہا ہے۔ اس اگلی جو آیت آ رہی ہے اس پہ ذرا غور فرمائے کہ ہم نے سورہ نساء کے اندر پڑھا کہ عورتوں کے حقوق پڑھے، طلاق کے مسائل پڑھے، فیملی خاندان کے معاشرتی مسائل پڑھے، اور میاں بیوی کے حقوق پڑھے، وراثت کے بارے میں خاص طور پر احکامات پڑھے۔ اب اس صورت کو اللہ پھر وراثت کے حکم پر ختم کر رہے ہیں۔ یعنی وراثت اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ سورہ کے شروع کے اندر بھی، درمیان کے اندر بھی، اور سورت کے آخر کے اندر بھی پھر وراثت کی بات لا کر اس کو ختم کیا جا رہا ہے کہ دیکھو مسلمانوں اس کو نہ بھولنا۔ اور یہ المیہ یہ ہے، اگر آپ غور فرمائیں، ہمارا سب سے جو نظر انداز کی جانے والا حکم ہے مسلمان معاشرے میں یہی ہے۔ عام طور پر بڑے بڑے دیندار سمجھنے والے، حاجی، نمازی، بڑی بڑی داڑھیوں والے، وہ بہنوں بیٹیوں کا حصہ وراثت میں نہیں دیتے۔ میں بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جو دیندار کہلاتے ہیں، حج بھی کیے ہیں، عمرے بھی کیے ہیں، تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی جاتے ہیں، لیکن اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اور یہ سیدھا سیدھا جہنم میں جانے والی بات ہے۔ ان کے حج، روزے، نماز، زکاتیں اس جہنم سے نہیں بچا سکیں گی۔ فرمایا یستفتونک، یہ آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ آپ لوگ معلوم ہے نا پیچھے جو وراثت کے احکام آئے تھے، پھر صحابہ کو کچھ اشکالات پیش آئے تھے، کچھ مسئلے پیش آئے تھے، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا جس کا جواب اس سورت کے آخر میں دیا گیا۔ یہ آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں کس کے بارے میں؟ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ تو اللہ ان کو بتاتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ کے بارے میں مسئلہ، کلالہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا مرنے والا شخص جس کی کوئی اولاد نہ ہو۔ اس کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ ایسا شخص کلالہ اس کو بھی کہتے ہیں جس کی کوئی اولاد نہ ہو، دوسرا جس کے ماں باپ بھی نہ ہو۔ دونوں رائے موجود ہیں، لیکن زیادہ رائے یہ ہے کہ ویسا شخص جس کی کوئی اولاد نہ ولد ہو، کوئی اولاد نہ ہو۔ فرمایا اس کی وراثت کا کیا ہوگا؟ ایسا شخص ان امرؤ ہلک، اگر ایسا شخص وفات پا جائے، لیس لہ ولد جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولہ اخت لیکن ایک بہن ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، ایک بہن ہے، فلہا نصف ما ترک تو اس کی پوری وراثت میں سے اس بہن کو آدھا حصہ ملے گا، تو وہ پھر وراثت بہن بھائیوں کی طرف منتقل ہو جائے گی۔
وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهُ، اور اگر بہن ایسی ہے کہ جس سے کوئی اولاد نہیں ہے، وہ فوت ہو جائے تو اس کی وراثت جو ہے بھائی کی طرف منتقل ہو جائے گی. یعنی بھائی فوت ہو گیا اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو وراثت بہن کی طرف منتقل ہوگی آدھی، اور بہن فوت ہو گئی اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو وہ بھائی کی طرف منتقل ہوگی. فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، اور اگر بہنیں دو ہیں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو ان کو پھر 2/3 ملے گا. اگر ایک ہے تو آدھا ملے گا، اور اگر دو ہیں تو پورے میں سے 2/3 ملے گا، اور باقی دیگر رشتہ داروں کو، والدین اگر ہیں ان کو جائے گا. مما ترک، جو بھی اس نے چھوڑا. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَالنِّسَاء، اور اگر بھائی بہنیں دونوں ہیں، تو ایک بہن کی، یہ دو بہنوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی بھائی بھی ہے بہن بھی ہیں. فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر وہاں پہ وہی قانون لاگو ہوگا کہ لڑکے کو لڑکی سے 2 گنا ملے گا، لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا، بھائی کو بہن سے دگنا ملے گا. یبین اللہ لکم ان تضلوا، فرمایا اللہ نے تمہارے لیے اب اس بات کی پوری وضاحت کر دی ہے، ان تضلوا، تاکہ تم بھٹکنے سے بچ جاؤ. یعنی پورے مسئلے بیان کر دیے ہیں تاکہ تم بھٹکنے سے بچ جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تو یہاں پر سورہ نساء کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ کل ہم سورہ مائدہ شروع کریں گے، چھٹے پارے کی جو دوسری سورہ ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے.